بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواب ایوب کی بیٹی شہزادی لاکھوں میں ایک تھی۔ وہ چندے آفتاب چندے مہتاب تھی، جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آواز نرم دھیمی، جبکہ چال ایسی نشیلی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کا ایک ایک انگ خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا۔ میں یہ شاعرانہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی زمانے میں نواب ایوب کی حویلی کا نوکر ہوا کرتا تھا۔ میں واحد نوکر تھا جو نواب ایوب کے زنان خانے میں بھی جاتا تھا، اس لیے کہ میں بچپن سے ہی اسی گھر میں بڑا ہوا تھا۔ اس لیے نواب صاحب مجھ پر بے پناہ بھروسہ کرتے تھے۔ یوں بھی میں شہزادی کو کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ میرے لیے تو وہ مقدس روح کی طرح تھی، لیکن کچھ دن سے وہ بیمار پڑی تھی تو میری بار بار نظر اس پر بھٹک جاتی۔ نواب ایوب نے اسے کمرے سے نکال کر باہر باغ میں رکھا ہوا تھا جہاں وہ تازہ ہوا لے سکے۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تو مجھے اس پر رحم ہی آتا تھا۔ خدا جانے شہزادی کو کیا بیماری ہو گئی تھی کہ 1 مہینے سے وہ مسلسل بس سوکھتی ہی جا رہی تھی۔ اس دن میں صحن سے گزر رہا تھا کہ شہزادی کو زور کی کھانسی شروع ہو گئی۔ شہزادی کے گلے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ یہ دیکھ کر میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ میں نے کبھی کسی عورت کو ایسے تڑپتے نہیں دیکھا تھا۔ ابھی میں شہزادی کو دیکھنے ہی والا تھا کہ نواب صاحب بھاگتے ہوئے آئے، اپنی بیٹی کو باہوں میں اٹھا کر اندر لے گئے۔ اس کے بعد شہزادی کی آواز آنا تو بند ہو گئی، شاید اسے وقتی آرام آ گیا تھا، مگر نواب صاحب ٹہلتے ہوئے باہر آ گئے، کہنے لگے جلدی سے گاڑی نکالو، آج مجھے مسجد جانا ہے اور وہاں پر ایک ضروری اعلان کرنا ہے۔ یا اللہ خیر، میں نے دل میں سوچا۔ گاڑی دھو کر باہر کھڑی کی۔ نواب صاحب نے اعلان کروایا کہ جو بھی میری بیٹی کا علاج کرے گا میں اسے 20 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ نواب صاحب کا یہ اعلان بہت سارے ڈاکٹرز کے لیے کسی لاٹری سے کم نہیں تھا۔ ان دنوں 20 لاکھ کی قیمت آج کے 5 کروڑ کے برابر ہوگی۔ ظاہر ہے ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کاش میں بھی حکیم ہوتا، میں نواب صاحب کی بیٹی کا علاج کر کے زندگی بھر کی کمائی کر لیتا۔ کہتے ہیں کہ انسان جو خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ میں ان دنوں سوچتا رہتا کہ نواب صاحب کی بیٹی کا علاج کیسے ممکن ہوگا۔ ایک دن میں باہر کھڑا تھا کہ مجھے گھر کے دروازے پر ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی کی آنکھیں عجیب سی تھیں، بھورے رنگ کی انتہائی تیز اور چمکدار آنکھیں۔ اس کے بال اور حلیہ عجیب سا تھا، دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی فقیر ہے اور بھیک مانگنے آیا ہے۔ میں نے اسے جیب سے نکال کر 50 روپے دیے تو اس نے مجھے دھتکار دیا اور بولا مجھے تم سے نہیں شہزادی سے ملنا ہے، جس کا علاج کرنے کے لیے نواب صاحب نے 20 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھا کہ یہ فقیر کیسے شہزادی کا علاج کر سکتا ہے، جس کا علاج بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں کر سکے، وہ بھی لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود شہزادی کی بیماری کا پتہ نہیں لگا سکے۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ شہزادی کا علاج کر سکتا ہے۔ اس کے اس قدر دعویٰ کر کے کہنے پر میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ شاید یہ آدمی ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ اتنے میں نواب صاحب اندر سے آ گئے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے انہیں فقیر کی ساری حقیقت بتا دی تو وہ بھی چونک گئے، بولے کہ ٹھیک ہے تم اسے اندر بھیج دو، میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ میں اس فقیر کو اندر لے گیا۔ اس نے کپڑے بھی گندے میلے سے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پاس کوئی تھیلا بھی نہیں تھا جس میں دوائیاں ہوتی ہیں، وہ تو خالی ہاتھ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ شہزادی کا کیا علاج کرے گا۔ تبھی وہ اندر نواب صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا، کمرے کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر میری طرف نظر دوڑا کر بولا اس لڑکے کو باہر بھیج دو، مجھے تم سے بات کرنی ہے تمہاری بیٹی کے علاج سے متعلق، تم اس نوکر کو باہر نکالو۔ نواب صاحب نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں باہر تو آ گیا، مگر مجھے اس حویلی کے کونے کونے کا پتہ تھا۔ میں دروازے کے قریب ہی چھپ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے میں اس فقیر کی نواب صاحب کے ساتھ بات چیت سن سکوں۔ تب اس نے جو باتیں بولی مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگا نواب تمہیں یہ بات بری تو لگے گی، ناگوار گزرے گی تمہارے دل پر،
مگر تمہاری بیٹی کا علاج دوائیوں میں نہیں ہے، اس کا علاج دوائیوں سے نہیں ہو سکتا، تمہیں اس کی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے اس کی شادی کرنی پڑے گی۔ نواب صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے ہر باپ اپنی بیٹی کو ایک دن بیاہتا تو ہے، مگر اگلی بات جو اس فقیر نے بولی تھی اس نے نواب صاحب کو آگ بھگولا کر دیا تھا۔ وہ تو آپے سے باہر ہو گئے جب اس فقیر نے یہ کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں نہ کرو، بلکہ ایک ایسے آدمی سے کرو جو خاندانی طور پر کسائی ہو اور گھر میں گھوڑے گدھے پالنے کا بھی ہنر جانتا ہو، جس میں یہ دو نشانیاں ہوں۔ تم اپنی بیٹی کی شادی اسی آدمی سے کرو، جب ہی تمہاری بیٹی کا علاج ممکن ہو پائے گا۔ نواب صاحب یہ بات سن کر پریشان بھی ہو گئے اور غصے سے پاگل بھی، بولے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو کسی غریب کے پلے باندھوں تاکہ اس کی زندگی ختم ہو جائے؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ وہ یوں ہی بیمار پڑی پڑی مر جائے، مگر میں اس کی شادی کسی غریب ان پڑھ سے نہیں کروں گا۔ ارے تو میں کہتا ہوں کہ تم کسی ان پڑھ سے کرو، اگر تمہیں کوئی امیر کسائی ملتا ہے تو اسی سے کر دو، لیکن تمہاری بیٹی کا علاج صرف اور صرف اسی میں ہے کہ تم اس کی شادی کرو، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا۔ وہ فقیر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے نہ جانے نواب صاحب کو کیا بات کہی، مجھے پوری بات سنائی نہیں دی۔ نواب صاحب کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، وہ یوں خاموش اور پرسکون ہو گئے جیسے کہ اب فقیر کی ساری باتوں سے رضامند ہوں۔ فقیر کے جانے کے بعد نواب صاحب نے مجھے اشارے سے اندر بلایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی بڑی بات کریں گے۔ نواب صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں آج تمہیں تمہارے پرانے محلے لے کر جاؤں گا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ دادا ہماری پشتوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، اس لیے میں تمہیں خاندان تک جانتا ہوں، تمہارے باپ دادا کو بھی جانتا تھا۔ میں تمہیں تمہارے پرانے محلے کا اور تمہیں تمہارے محلے داروں کے علاوہ رشتہ داروں کا بھی بتاؤں گا، تمہارے دادا چچا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تم تو شروع سے میرے ساتھ رہے ہو، تمہیں اپنے خاندان کا نہیں پتہ۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نواب صاحب کو کیا ہو گیا ہے، وہ یکدم میرے خاندان کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے جلد ہی سمجھ آ گئی کہ وہ اچانک مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہیں، مگر میں تو ایسا خواب میں بھی، خیال میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ میرے سارے گھر والوں کے بارے میں مجھے بتانے کے بعد نواب صاحب نے ایک عجیب بات کہی۔ بولے کہ تمہارے باپ دادا خاندانی کسائی بھی تھے، پورے گاؤں کے بکرے اور جانور وہی ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے میں سمجھ چکا ہوں کہ اس فقیر نے اشارے میں جس شخص کی بات کی ہے وہ تم ہی ہو۔ تم سے ہی میں اپنے بیٹی کی شادی کروں گا تو اس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ میرے بیٹے، کیا تم میری بیٹی شہزادی کو اپنانے کے لیے تیار ہو؟ نواب صاحب کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایک تو ظالم شخص آپ پر مہربان ہو جائے تو بھی ڈر لگتا ہے۔ نواب صاحب کو اس طرح موم بنتے دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو گئے تھے، مگر میں نے ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے نواب صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ بیماری میں بھی گاؤں کی سبھی لڑکیوں سے زیادہ حسین تھی، مگر میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھ سے شادی کر کے آخر اس کی بیماری کیسے ٹھیک ہوگی، جبکہ میں تو ایک عام سا انسان تھا، نہ ہی میں زیادہ نیک تھا اور نہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی تھی جس سے میں معتبر بنتا ہوں۔ میں نے کسی صورت بھی نواب صاحب کی بیٹی کو ٹھکرانے کا نہیں سوچا تھا، مگر وہ بیمار تھی اور مجھے اس بات سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ مگر نواب صاحب کے ہوتے ہوئے میں خود کو بہت مضبوط محسوس کرنے لگ۔ پہلے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا گیا کہ نواب ایوب اپنی بیٹی کی شادی اپنے خاندانی نوکر سے کر رہا ہے۔ یہ بات نواب صاحب کے لیے بہت دکھ کی تھی۔ ظاہر ہے میں ان کی بیٹی اور ان کے معیار کا نہیں تھا، خاندانی طور پر بھی میں کمی ذات سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود نواب صاحب کی بیٹی کی بیماری نے انہیں مجھ سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں تک جب یہ باتیں پہنچیں تو وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ پتہ نہیں نواب صاحب کی بیٹی میں ایسا کیا نقص ہے کہ ایک معصوم بکرے کی قربانی دینے لگے ہیں۔ لوگ مجھے یہی ڈرا رہے تھے کہ ضرور انہیں تم سے کوئی مطلب ہے،
ورنہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی تم سے کیوں کرتے، جبکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ نواب صاحب واقعی مجبور ہیں۔ نواب صاحب نے نکاح کا اعلان کیا تو گاؤں کے لڑکے مجھ پر رشک کرنے لگے۔ کوئی آ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو کوئی دوستی اور روابط بڑھانے کی کوشش کرتا، کیونکہ نواب صاحب کی دولت کا حساب نہیں تھا اور ان کی دولت کے چرچے دور دور تک تھے۔ جیسے ہی نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور گاؤں والوں کو ہماری اس شادی کے بارے میں پتہ چلا تو ہر طرف سے مبارکبادیں مجھے وصول ہونے لگی تھیں۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ میری ہونے والی بیوی شہزادی کی طبیعت حیرت انگیز طور پر بہتر ہونے لگی۔ اس کا چہرہ کھلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر نواب صاحب بھی حیران تھے، جبکہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی طبیعت کیسے بہتر ہو رہی ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی نہیں بدلا تھا، نہ ہی وہ کوئی دوائی کھاتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ہفتے میں وہ بھلی چنگی ہو گئی تھی، بس اس کے وجود میں تھوڑے بہت کھانسی کے اثرات ضرور تھے۔ پوری حویلی پھولوں سے سج چکی تھی۔ میں سمجھا تھا کہ ہمارا نکاح بنا کسی شرط اور ضوابط کے ہوگا، مگر نواب صاحب نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ البتہ نکاح سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اکیلے میں بلا کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تو تم سے کر رہا ہوں، مگر تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے اس فرمان پر عمل کرو گے۔ میں نے تمہیں چھپ کر اپنا داماد نہیں بنایا، پورے گاؤں کے سامنے تمہیں اپنا بیٹا مانا ہے، تمہارے ساتھ رشتہ داری کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے۔ نواب صاحب کی اس بات نے جہاں مجھے پریشان کیا تھا، وہیں ان کی شرط نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کی شرط بڑی ہی عجیب تھی۔ یہ شرط تو میاں بیوی کو دور رکھنے کی تھی، لیکن اگر ایسا ہی ہوتا تو وہ مجھے دن میں بھی اپنی بیٹی سے دور رہنے کا کہتے۔ دراصل نواب صاحب نے شرط یہ رکھی تھی کہ میں ان کی بیٹی سے شادی تو کر رہا ہوں مگر ان سے یہ وعدہ کر لوں کہ میں رات کے وقت اپنا گھر چھوڑ کر نواب صاحب کے پاس آ جاؤں گا اور حویلی کی ڈیوٹی کروں گا۔ اس بات نے مجھے پریشان بھی کیا تھا، کیونکہ میں نے کبھی حویلی کی ڈیوٹی نہیں کی تھی اور نہ ہی زنان خانے میں ڈیوٹی کرنے والا کوئی اور چوکیدار تھا۔ زنان خانے کے باہر البتہ پہرا دیا جاتا تھا، مگر زنان خانے کے اندر کبھی کسی نے پہرا نہیں دیا تھا۔ نواب صاحب کی اس بات نے جہاں مجھے پریشان کر دیا، وہیں میرا ذہن تجسس سے بھی بھر دیا تھا۔ ادھر میں اپنی بیوی کے پاس جانے کو بے چین تھا، اور یہاں نواب صاحب نے اتنی کڑی شرط رکھ دی تھی جسے ماننا میرے لیے ناگزیر تھا، کیونکہ نواب صاحب صرف میرے سسر ہی نہیں، اس گاؤں اور پورے علاقے کے سب سے طاقتور اور اثر رسوخ والے آدمی تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ جیسا کہیں گے میں اس شادی کو ویسے ہی نبھاؤں گا۔ نواب صاحب نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، میری بیٹی کی بیماری نے مجھے دنیا ساری سے بیزار کر دیا ہے۔ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، بس میں ایک خاص مقصد کے لیے چاہتا ہوں کہ تم رات کو زنان خانے میں رہو۔ بھلے یہاں میری بیٹی نہیں ہوگی، مگر تم پہلے بھی تو یہاں رہتے رہے ہو۔ اب بھی اگر تم رات یہاں گزار لو گے تو تمہارا کیا جائے گا؟ بس شرط یہ ہے کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں چونکنا۔ نواب صاحب کی اس بات کو سن کر میرے ذہن میں بہت سارے سوال تو اٹھے، مگر میں ان کے اس انداز کو سمجھتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی بات کیا کرتے تھے، کبھی پوری بات نہیں بتاتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے اس حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، کیونکہ عقل سے خالی بات کرنا نواب صاحب کا شیوا نہیں تھا۔ لیکن آج پہلی رات تھی۔ نواب صاحب نے مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانے سے نہیں روکا، بلکہ مجھے خوشی خوشی اجازت دی کہ تم جا کر میری بیٹی اور اسے دوا بھی وقت پر کھلا دینا۔ کل سے زنان خانے میں آ کر اپنا پہرا دینا، اور ہاں، جو بھی تم دیکھو مجھے ضرور بتانا۔ میں اجازت لے کر گھر آ گیا۔ میری بیوی میری دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جانے سے بھی ڈر رہا تھا، کیونکہ میں تو ایک نوکر تھا، جبکہ وہ بچپن سے شہزادیوں کی طرح پلی بڑھی تھی۔ اس کی زندگی میں تو کوئی کمی نہیں تھی، مگر میں تو ایک عام نوکر تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی نے میرا استقبال کیا۔ اس کی صحت اچھی بھلی لگ رہی تھی۔ اب تو اسے دنیا کا جیسے کوئی غم ہی نہیں تھا۔
وہ مجھے دیکھ کر ذرا بھی پریشان نہ ہوئی، نہ ہی اس نے مجھے نوکر ہونے کا طعنہ دیا۔ وہ ایک عام بیوی کی طرح میری خدمت کی باتیں کرنے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی مجھے شوہر کے طور پر قبول کر چکی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کی حسین شروعات کر دی تھی مگر اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ مجھ سے صبر نہ ہوا۔ صبح کے وقت میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہیں ایک نوکر سے شادی کرنے کا افسوس نہیں ہے؟ کیا تم کسی بڑے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ تو اس نے بھی نواب صاحب والا جواب دیا۔ کہنے لگی، میرے لیے تم سے شادی کرنا ہی بھلائی تھا۔ اگر میں تم سے شادی نہیں کرتی تو میری صحت خراب ہو جاتی۔ تم تو میرے لیے برکت کا تعویذ ہو، میں کیسے بھلا سکتی ہوں یہ بات؟ بس اسی وجہ سے میں تمہاری عزت کرتی ہوں۔ مجھے مگر خود یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کیوں کر مجھ جیسے نوکر کے ساتھ شادی ہونے کے بعد ہی شہزادی جی کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت ابھی مجھے سچ دکھانے جا رہی ہے۔ صبح سے رات کیسے ہوئی میں نہیں جانتا۔ مغرب کے فوراً بعد میں اپنے گھر سے نکل گیا اور نواب صاحب کے زنان خانے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پر چوکیدار نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا کیونکہ اب میں اس گھر کا داماد بن چکا تھا۔ نواب صاحب نے مجھے پہرا دینے کو کہا تھا۔ میں جا کر اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھ گیا جہاں میں کھڑکی سے باہر حالات دیکھا کرتا تھا۔ تبھی میری نظر جس چیز پر پڑی اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ زنان خانے کے باغیچے سے مجھے کسی کی ہلچل کی آواز آئی تو میں چونک گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی آدمی تھا جسے میں پہلے دن اس گھر کے اندر لایا تھا اور اس نے نواب صاحب سے ان کی بیٹی کی شادی کی بات کی تھی۔ میں اس شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ تو وہی فقیر تھا، مگر اس کا یہاں کیا کام ہے؟ میں یہ سوچنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ فقیر میری نظروں سے اوجھل ہوتا نکل آیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ یہاں موجود رہے، کیونکہ اس کی موجودگی یہاں کسی چور سے کم نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ جھاڑیوں سے چوروں کی طرح ہی نکلا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے پکڑ پاتا وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنا وجود چھپتا چھپاتا نواب صاحب کے کمرے کی پچھلی جانب چلا گیا۔ میں نے دیکھا نواب صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر ان کی بیگم کی وجہ سے میں نے اندر داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ مگر جب میری نظر سامنے پڑی کہ وہاں بیگم صاحبہ نہیں تھیں تو میں نے نواب صاحب کو فوراً جگا دیا۔ ہڑبڑانے کی بجائے وہ نہایت خاموشی سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ نواب صاحب کی بیگم اور وہ فقیر آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور لگتا یوں تھا کہ وہ کوئی لین دین کر رہے ہوں۔ نواب صاحب کی بھی انہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے لوگوں سے ملتی جلتی ہوں گی، بلکہ انہیں اپنے قریب بھی پھٹکنے دیتی ہوں گی۔ لیکن آج جو میں دیکھ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ نواب صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا تو سوالیہ انداز میں پوچھنے لگے، یہ کیا ہے بیگم؟ تم نے اس آدمی کو یہاں کیوں بلایا ہے، وہ بھی رات کے اس وقت؟ نواب صاحب کی بیگم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نواب صاحب بنا کسی ثبوت کے اپنی بیوی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ مجھے حکم دیا کہ فوراً اس فقیر کو پکڑ کر استبل میں بند کر دو اور جب تک یہ سارا سچ نہیں اگلے گا تب تک اسے وہیں رہنے دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی بول پڑا۔ اس کے چہرے سے خوف صاف چھلک رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں نواب صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر مجھ اکیلے سے نہیں ہوئی، اس میں آپ کی بیوی بھی شامل ہے۔ اسی نے مجھے اکسایا تھا کہ یہ سب کرو۔ کیا سب کرو؟ کیا تم اندھے ہو؟ اسی نے مجھے اکسایا تھا کہ یہ سب کرو۔ کیا سب کرو؟ کیا تم اندھے ہو؟ تم چھوٹے بچے ہو کہ تم میری بیگم کے بلانے پر رات کی اس پہر یہاں آ گئے؟ نواب صاحب اس پر چلانے لگے۔ جی میں تو اپنا معاوضہ وصول کرنے آیا تھا۔ میں نے جو کام کیا بس اسی کا معاوضہ لینے آیا تھا۔ کیا کام کیا ہے تم نے؟ نواب صاحب اس سے پوچھنے لگے۔ بیگم کی آنکھوں سے بھی موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے جو انہوں نے کہا میں نے وہی کیا۔ فقیر نے بیگم صاحبہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ مزید رونے لگی تھیں۔ معاف کر دیں نواب صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی،
مجھے آپ کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھنا چاہیے تھا، مگر میں ایسا نہیں کر سکی، بہک گئی، شیطان نے بہکا دیا مجھے۔ یہ کہہ کر نواب صاحب کی بیگم رونے لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ عورت یعنی نواب صاحب کی بیگم شہزادی کی اصل ماں نہیں تھی، بلکہ شہزادی کی اصل ماں کوئی اور تھی، جبکہ بیگم صبیحہ نواب صاحب کی بیوی تو تھی مگر شہزادی کی ماں نہیں تھی۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میں بدلہ لینا چاہتی تھی۔ کیسا بدلہ لینا چاہتی تھی؟ تم کتنی بدبخت عورت ہو، میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے اس فقیر کے ساتھ مل کر کیا کیا ہے، مجھے سچ بتا دو۔ نواب صاحب چلانے لگے۔ دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ انہوں نے جو ڈرامہ رچایا تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ آستین کے سانپ کی مانند نواب صاحب کی بیگم ان کی بیٹی کو خود ہی بیمار کرتی رہی، کوئی ان پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ فقیر یہ ایسی دوائیں لا کر دیتا تھا جس سے ان کی بیٹی نہ بیمار ہوتی نہ ٹھیک ہوتی، بس پاگل ہونے کے قریب ہو جاتی۔ عورت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ نواب صاحب کی بیگم محبت کی شادی کر کے ان کے ساتھ آئی تھی۔ جب نواب صاحب کے خاندان والوں نے ان کو محبت کی شادی کرنے کا طعنہ دیا، نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اپنے ہی شوہر کی بیٹی کو بدنام کرے۔ پہلے جادو ٹونے کے ذریعے اس کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی پر عاشق ہو جائے، وہ نہیں ہوا تو پھر ایک فقیر کی مدد سے اتنا بڑا ڈرامہ کیا کہ بیچاری شہزادی جیتے جی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، بس مرنے کے قریب تھی کہ تبھی نواب صاحب بھی اتنے تھک چکے تھے کہ انہوں نے مجبوراً اپنی بیٹی کی شادی مجھ جیسے کمی کے ساتھ کر دی۔ یہ سن کر نواب صاحب رونے لگے تھے۔ میں نے پہلی بار انہیں روتے دیکھا۔ مجھے تب احساس ہوا کہ بیٹی کا باپ واقعی کتنا کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، انہیں اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ میں اپنی بیگم کا بہت خیال رکھتا ہوں، کیونکہ میرے لیے وہ صرف نام کی شہزادی نہیں بلکہ اصل شہزادی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔